میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک منگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، ابن عابد سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی، اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے، تو خویلد، تو آپ نے کہا کہ ان کی بندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، اس سے شادی کیسے کریں گے؟ وہ کہ آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں۔ تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا، تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ تو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اب کہیں ٹر گیا۔ تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، بالکل۔ تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا۔ جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا رنگ کتوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی۔ کہنے لگا کہنے نا محمد کے ساتھ؟ توبہ توبہ توبہ، میں غریب ہوں، اپنی بھتیجی دے دوں؟ کہ چاچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی۔ اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے۔ اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ تو جب وہ آپ اٹھنے لگے کہ ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو، 2 اونٹ ذبح کروائے، وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے یہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے۔ پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں کہا بیویاں تے تعویذ اثر نہیں کر دے، تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا۔ 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا۔ میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے۔ میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو میں نے کہا بے وقوف، عورت اللہ نے کمزور پیدا کی ہے، تو اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے شرم آتی ہے؟ چل دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھلا، اس کو لقمے کھلا، مجھے آ کے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب ہم بیٹھے، میں نے لقمہ اٹھایا اور بیگم کے منہ میں ڈالا تو اس کا یہ حال تھا۔ یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ تو خود تو کر نہیں سکتا کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھائی ہے۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئیں۔ اتنی چھوٹی سی باتوں سے انسان محبت خرید سکتا ہے۔ ضد چھوڑنا سیکھو۔ اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں، زیورات سے نہیں، روز رائج سے نہیں، شکل و صورت سے نہیں، یہ آپ کے اچھے اخلاق سے، نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو۔ تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ چپ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے۔ یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو، پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے، وہ گلنے میں مزہ نہیں ہے، نہیں گلنے میں مزہ ہے، الٹی کا مزہ ہوتا ہے، کھانے کا مزہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو، ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی۔ ہم نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا۔ مغرب عشاء پڑی، سفر میں کٹھی پڑی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر۔ فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں، تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے۔ ابو بکر
یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی۔ اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی ام عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آگے بیچ میں سنا دوں، ہم نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اظہار محبت یہ خزاں ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو، بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے، وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو، ایسے ہی خامد کی تعریف کرو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تم نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ ان باتوں کو نکال دو زندگی سے، ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو۔ تو حضرت ابو بکر گئے تو ام عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کی گود میں، اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے ہوئے ہیں، تو اب مجھے دیکھ رہے تھے، تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے، پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے انگلی ماری، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے، پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں۔ تو پہلے ابو بکر کو سورے کہہ رہے تھے تیری دیدی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتاری تھی، ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ کوئی مطلب اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی، میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا، تیمم۔ حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی، کہنے لگے نماز واسطے تھا تیمم ہو گیا، منہ پہ ہاتھ مار لیا، ایسے میرا تو فرض غسل ہے، میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا، سارے کپڑے لا کے ریت کبھی کھبے کبھی سجے، کبھی کھبے کبھی سجے، سارا پنڈا ریت تو ریت کر لیا۔ جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں، تو میرا تو فرض غسل تھا، میں نے تو ان کا قد بھی لمبا تھا، میں نے کپڑے اتار کے خوب لپٹے سے الٹا پلٹا ہوا۔ آپ بڑا ہنسے کہ انما یکفی کا ضربتان، عمار فرض غسل کے لیے بھی تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو پاک ہو جاتا۔ تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو، سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں، ارے ابو بکر یہ پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے، کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تیمم مل گیا، کسی کو تیمم نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ ان کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ ماں عائشہ۔ تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑیں ہار کو۔ جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں آپ کھڑے ہیں، دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے۔ اب کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں، ایسے الو کے پٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب عائشہ نے کہہ دیا ہے۔ اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ گر کے نیچے چلا گیا، وہ کیسے ملتا؟ میرے نبی کا کام۔ ایک سفر جہاد کا، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ تو میرا موبائل کے دیکھے اچھا ایسا بندے دا حال ہے، اگو پہ آتا نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کیا دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں، فضا کی ہواؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل ہے۔ جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ اب دوڑ لگائی
तो अल्लाह के नबी पीछे रह गए, हजरत आयशा आगे निकल गई। कई साल गुजर गए, फिर आप जिहाद के सफर में हजरत आयशा के साथ थे। आपने साहबा से फरमाया आगे चले जाओ, सारे आगे चले गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी? अब भी मेरे नबी ने कहा अल्लाह की कसम, दिलदारी के लिए, दिलदारी के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो कहने लगे दौड़ लगाई। उन दिनों में थोड़ा सा मोटी हो गई थी, तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। आपने कहा दही बेतिल का, आयशा आज तो मैं बराबर हो। हबशी सूडान से वो खंजरों का खेल खेल रहे थे। आपने कहा आयशा तुम्हें खेल दिखाऊं? कहा जी। तो आप आगे खड़े हो गए। हज़रत आयशा ने यहाँ अपनी ठोड़ी को रख लिया और देखना शुरू किया। काफी देर गुजर गई तो अल्लाह के नबी ने कहा बस ना करें। तो हज़रत आयशा कहने की मेरा भी दिल नहीं भरा। तो आप कभी इस टांग का सहारा लेते और इसको फ्री करते, कभी इसका सहारा लेते और इसको फ्री करते, यहाँ तक कि अम्मा आयशा ने कहा जी बस तो वापस। ये पेशकश मेरे नबी ने की। कुछ अरसे के बाद हबशा से आए, ये सूडानी आए थे, हबशा से आए। वो अपना खेल मस्जिद में पेश कर रहे थे। तो हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह मैंने देखना है। तो आपने ये नहीं कहा फजूल वक्त ज़ाया करते, चल कुरान पढ़ बैठते, आजा यहाँ खड़ा कर लिया। आप आगे हो गए, अम्मा आयशा देख। फिर वही हुआ, आयशा बस ना करें, नहीं मेरा दिल नहीं भरा। फिर मेरे नबी कभी ऐसे होते, कभी ऐसे होते, कभी ऐसे होते, कभी ऐसे होते। जब अम्मा आयशा ने कहा कि जी बस जरा वापस, ये मेरे नबी ने हमें जिंदगी सिखाई है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ अखलाक अच्छे करो, बोल अच्छा करो, आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। अल्लाह की कसम, पैसों से नहीं होता, रवैयों से होता है, रवैयों से। मीठे बोल में जादू है। तो फैमिली बैठी है, मेरे नबी ने 11 शादियां की। अल्लाह की कसम ये शौक की नहीं थी। आपकी हदीस है मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा। मैंने जहाँ शादी की, जहाँ बेटी की शादी की, अल्लाह का हुक्म आया फिर की। क्योंकि हामिद और बीवी का रिश्ता सबसे मुश्किल रिश्ता है। इसको निभाना और इसको संभालना, इस पर सैकड़ों आयात आई हैं। माँ बाप के लिए चंद आयात हैं, औलाद के लिए चंद आयात हैं, बहन भाइयों के लिए चंद आयात हैं, खामन बीवी के लिए सूरतुन निसा, सूरतुत तलाक, सूरतुत तहरीम, सूरतों की सूरतें उतारी हैं। क्योंकि जितना ये रिश्ता अहम है उतना ही ये कमजोर है। एक बोल पे बनता है और एक बोल पे टूट जाता है। बाकी रिश्ते टूटते नहीं। मेरा बेटा अच्छा है या बुरा है, मेरा बेटा है, मैं अच्छा या बुरा हूँ, अपने बाप का बेटा हूँ। लेकिन ये रिश्ता एक बोल पे खत्म हो जाता है। और ये बुनियादी रिश्ता है। पहला रिश्ता आदम और हवा, हामिद और बीवी थे। आखिरी रिश्ता जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बच्चियों की शादियां हो जाती हैं और तुम बुढ़ा बुढ़ी अकेले बैठे होते हो। और आखिरत में भी आखिरी रिश्ता, जन्नत में हर औरत अपने खामिद के साथ होगी, हर खामिद अपनी बीवी के साथ होगा, हर एक की जन्नत अलग अलग होगी। ये बुनियादी रिश्ता है। और अल्लाह ने किसी रिश्ते को यही नहीं कहा कि ये मेरी निशानी है। सिर्फ इस एक रिश्ते को अल्लाह ने कहा मिन निशानी मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। मेरे बंदे बंदियों, मेरी बहुत बड़ी निशानी है कि मैंने खामिद और बीवी का रिश्ता बनाया और इसमें सुकून रखा। माँ के, बाप के, बेटे के, भाई के, बहन के बारे में मोहब्बत बताई, सुकून सिर्फ इस रिश्ते में रखा। और वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। एक बेटी किसी घर में है, बेटा किसी घर में है, दोनों बिल्कुल अजनबी होकर मिलते हैं और इस तरह मोहब्बत परवान चढ़ जाती है। और अगर सलूक अच्छा हो, जुबान का बोल मीठा हो, तो जिंदगियां कुर्बान कर देती हैं औरतें, और मर्द भी अपना सब कुछ उन पर लुटा देते हैं अगर सलूक अच्छा हो। तो ये बुनियादी रिश्ता है और इसमें बड़ी हर्डल आती है। थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ते हैं, अपनी जिदें मनवाते हैं। हमारी बसें हैं, उनके पीछे उल्टे सीधे जुमले होते हैं, हॉर्न देकर पास करें। जब थोड़ी पुरानी होती है तो पीछे लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो पीछे एक मलंग बना होता है और लिखा होता है ना छेड़ मलंगान। ये तो फजूलियात हो। ये मैंने इल्म हासिल किया है सड़कों से, कि मेरी जिंदगी सड़कों पे बहुत गुजरी। एक बस ने सारे धोने धो दिए। मैं पढ़ रहा था किताब, पढ़ते पढ़ते जरा मुझे थकन हुई, मैंने किताब बंद की और आंख ऊपर की तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे। उसके पीछे लिखा हुआ था दिल, बहुत बड़ा करके दिल। आगे लिखा था बराए फरोख्त, नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल। एक मीठा बोल, मीठा बोल बोलना सीखो, चुप रहना सीखो।
हमारी एक धोबन थी, मैं हर जगह सुनाता हूँ, मासी शरीफा एडी मोटी, छोटे कद दी, 4 या 9 सब नचा के रख दिया। तो एक दिन आ गई मेरी बहन को, बीबी मेरी 9 बड़ियां लड़दियां, मैंने कोई तवीज दी, सारी मेरी नौकर बन जाए। सास की तमन्ना होती है कि बहू नौकर बन जाए, बहू की तमन्ना होती है कि सास मेरे नीचे लग जाए, बहू बेटी बन जाए, सास मां बन जाए, तो कितना अच्छा रिश्ता है। मैंने अपनी 2 बेटियां रवाना कर दी और अपने बेटे के लिए 1 बेटी लेकर आया। तो उसको मैं अपनी बेगम से कहता था कि बेगम तेरे अखलाक का पता चलेगा जब तेरी बहू आएगी। बेटियों के लिए तो हर माँ फिदा होती है, कुर्बान होती है, जब तेरी बहू आएगी ना फिर मैं देखूंगा कि तेरे अखलाक क्या है। और अल्लाह के फजल से उसने पूरा करके दिखाया, बढ़ के दिखाया। मेरी बहन ने एक कागज लिया, उस पर ऐसे ऐसे करके ऐसे रोल किया, ऐसे किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया, उसको ये तो बड़ा छोटा बना के, मासी शरीफा तेरी जिसले 9 आना लड़ाई होए ए तवीज तो ऐसे रखना ते चक मार के बह जाना, डिगण नहीं देना, इसको गिरने नहीं देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब उसने क्या किया, मासी शरीफा को चुप कराया। 1 हफ्ते के बाद आ गई, बीबी वो मेरी तो लड़ाइयां ही मुक गई, तो तू की तवीज देता है, क्यों मुक गई? कि मासी शरीफा चुप हो गई, लड़ाई मुक गई। चुप रहना सीखो मेरी बेटियों। हमारा ससुराली मुआशरा कोई इतना अच्छा नहीं है, कोई काबिल तारीफ मुआशरा नहीं है हमारा। हिंदुस्तान से आए हों, पाकिस्तान से आए हों, ससुराली मुआशरा बहुत दुख देता है। इल्ला माशाल्लाह कहीं लड़कियां बड़ी शेरनी निकल आती हैं, वरना आम तौर पे ससुराली मुआशरा ना इंसाफी करता है। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे मदीने के सहाबा बड़े अच्छे लोग हैं। अजीब हदीस याद आई, मेरे मदीने के सहाबा बड़े अच्छे लोग हैं। क्यों या रसूल अल्लाह? का जिसकी बेटी को ब्याह के लाते हैं ना, उस बच्चे को ये पता नहीं लगता कि मैं माँ बाप के घर हूँ या ससुराल के घर। ये सीखो, दरगुजर करना सीखो। औरत को अल्लाह ने ज्यादा नाजुक बनाया है, कुर्बानी ज्यादा है। माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहनें छोड़ी, भाई छोड़े, सहेलियां छोड़ी, घर छोड़ा, आदात छोड़ी, और एक पराए घर में जाकर चली गई। चौथे दिन ही उस पर चढ़ाई शुरू हो जाती। पहले तो पुत्र नु सिंगत चाल है, तब बीवी दी कच्छ च बढ़िया रह जाता, मां नु तो पुछता ही नहीं, और इस पर तलाकें हो गई। तो अल्लाह के वास्ते अब मेरे बच्चे भी बैठे हो, बेटियां भी बैठे हो, भाई बहनें भी बैठे हो, चुप रहना सीखो, सब्र करना सीखो, गुस्से को पीना सीखो, तो आपकी जिंदगी छोटे से घर में भी जन्नत बन जाएगी। हम महल खड़ा कर दें, ना आपकी जुबान अच्छी हो, ना बीवी की जुबान अच्छी हो। चंद साल पहले एक मेरे दोस्त हैं, 10-12 अरब की पार्टियां, कहने लगे जी एक खातून आपसे मिलानी है, ये इंग्लैंड में रहती हैं, और मेरे जैसे 200 आदमी इसके खामद की जेब में आ सकते हैं। खुद वो 10-12 अरब की पार्टी, वो कह रहे हैं मेरे जैसे 200 इसके खामद की जेब में आते हैं। मिला दो, मैं कड़ा पाउंड लेने। तो वो आई और थोड़ी देर बाद रोने लगी, कहने लगी मौलाना मेरी क्या जिंदगी है, लोग समझते हैं मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े जेवर हैं, मेरे खामद का सलूक ही अच्छा नहीं तो मैं आग लगाऊं। उसको सलूक नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला, तो एक अजनबी के सामने बैठी रो रही है। कुछ महीने बाद मैं कराची जा रहा था, तो जहाज में एक नौजवान मिला, मौलाना अल्लाह ने छोटी उम्र में बहुत रिस्क दे दिया, इज्जत भी है, लेकिन मैं अपने घर में इतना दुखी हूँ, अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं बीवी को तलाक दे देता। मैंने कहा क्या हुआ? कहा उसकी 30 फुट लंबी जुबान है। मैं कहा 29.5 फुट कट दे, तो बाकी मुंह में चढ़ान दे। एक खामिद की वजह से रो रही है, एक बीवी की वजह से रो रहा है। मेरे अजीजों, आपका सुख चैन आपके सलूक में छुपा हुआ है, आपके सलूक में छुपा हुआ है। बाकी असल जिंदगी तो जन्नत में मिलेगी, जहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई ना हो, ये तो होता ही है। नबियों के बाद सबसे बड़ा जोड़ा है अली और फातिमा, इनसे बड़ा जोड़ा कोई। मेरा नबी तशरीफ लाए बेटी के घर, वैसे बैठे, बेटा क्या हुआ? कि मेरा और अली का झगड़ा हो गया, इससे बड़ा घराना मैं कहाँ से पेश करूं? तो आपने कहा अली किधर है? कि बाहर निकल गए। अब आपने ये नहीं कहा कि मैं ससुर हूं, मैं कैसे दामाद को बुलाऊं? आप खुद ढूंढने गए, तो आप मस्जिद में लेटे हुए थे। तो हमने कहा कम या अबा तुराब, अबू तुराब उठो। मिट्टी लगी हुई थी, तुराब मिट्टी को कहते हैं। हजरत अली फरमाते हैं मुझे ये लक़ब पूरी दुनिया मिल जाने से भी ज्यादा महबूब है। और आप उनको लाए, घर आए, कोई बात नहीं फातिमा से पूछी ना अली से पूछी। ये जो सुलह कराने जाते हैं ये वो लड़ा के आ जाते हैं, हाँ तू भी आ गया।
میں تو کچھ نہیں آخیا, یہ نہیں آخیا. ہاں بھائی تو کی آخیا؟ کہ میں تو کچھ نہیں آخیا, اس آخیا ہے. وہ ماشاء اللہ ڈھیر اگلا کے حاصل. میرے نبی نے کیا کیا سنو غور سے. آپ ایسے لیٹ گئے, میں لیٹ کے بھی کھاتا ہوں. آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو. علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا, اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, یہ میرے نبی کا ہاتھ. اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی. کچھ نہیں پوچھا, کہو ہماری صلح ہو گئی. کہا ہماری صلح ہو گئی. دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے. وہ رنگ چمک رہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی اور فاطمہ کی صلح کرا کیا. تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی, اس کو مٹانا ہے, اس کو بڑھانا نہیں ہے. جو آئیڈیل ہوم ہے وہ جنت ہے. دیکھو ہم مرنا نہیں چاہتے, مر جاتے ہیں. ہم بڑھاپا نہیں چاہتے, بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم بیماری نہیں چاہتے, بیمار ہو جاتے ہیں. ہم تنگی نہیں چاہتے, حالات بگڑ جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو سبحان اللہ آپ کے قد 130 فٹ ہوں گے. کتنا بھائی؟ 130 فٹ. یہ نہیں قد ہوگا. آدم علیہ السلام 130 فٹ کے تھے. تو پیسج آف ٹائم کے ساتھ کھستے 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 ہم یہ رہ گئے. قیامت میں اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. ایک زمیندار نے اپنے مراسی کو کھوڑا دیا کدی مالش کا. مراسی جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ بڑی کولی قوم ہے, بڑی نرم قوم ہے, کم کرتے نہیں, صرف روٹی کھاتے. تو اس نے شروع کر لی لے کر. جب زمیندار اندر گیا تو وہ سو گیا. وہ سویا تو چور آ کے گھوڑا کھول کے لے گیا. جب مراسی کی آنکھ کھلی ہوئے حال وہ گھوڑا گیا. وہ بھاگا گیا اپنے گھر اور خرگوش کو پکڑ کے لایا اور اسے زنجیر پہنا کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں چودھری باہر آیا. دوئے گھوڑا کی دے جی آئے کھلوتا ہے. وہ فٹے منہ کے گھوڑا ہے, وہ تو خرگوش ہے. صحیح گھوڑا ہے, مالش کر کے گھس گیا خرگوش بن گیا. تو ہمیں بھی ٹائم نے ایڈے ناٹے قد بناتے, آگے جا کے ایسے ہو جائیں گے. جنت میں واپس 130 فٹ آئے. اور جب ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی عجب منظر ہے. جب سارے ایمان والے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو وہاں 2 چشمے ہوں گے. ایک سے سارے مرد عورت پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ, حسد, بغض, منافقت ختم. پیٹ سے پیشاب پخانہ ختم. ہمارے ایک ساتھی تھے مروری محمد, ان کے گھٹنے خراب تھے. تو ان کے لیے ہم یہ کموڈ کا انتظام کرتے تھے. تو گاؤں میں جاتے تھے تو وہ پرانے کموڈ ہوتے تھے. تو ہم چشتیاں میں گئے تو وہ مجھے وہ کہنے کہ میں نے ٹائلٹ جلایا جا رہا. وہ ایسے کر کے چلتے تھے. اور وہ جو کموڈ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے اس میں کبھی کریک آ جائے نا تو وہ مزہ کرا دیتی. جب یہاں وہ کاٹتی ہے نا تو بندے کی ہائے ہو جاتی ہے. تو ہمارے ساتھی تھے محمود بودلا, وہ ان کو اندر لے گئے اور ان کو اینگل فکس کر کے باہر آ گئے. وہ ایسے بیٹھے تو جو اس نے کاٹا, اوے بودلے کی تائی میرے نال, اور ساتھ گالی نکالی. وہ تو میں نکال نہیں سکتا, دین کی مجلس ہے. جی تو چاہتا ہے سنا دو, پر نہیں سنا. تو جب باہر نکلے نا تو دیوان مولوی جی, مجھے مولوی جی کہتے تھے, مولوی جی میں نے اللہ جنت کچھ نہ دے, اے میرا پیشاب پخانہ مکا چھڑ دے بس, انہیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو جب پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم, پیشاب ختم, تھوک ختم, نزلہ ختم, بلغم ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسا نور پڑے گا کہ ہمیشہ کے لیے چہرہ 33 سال کے جوان کا ہوگا. داڑھی نہیں ہوگی, اللہ داڑھی غائب کر دے گا. جنہیں نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو میں نے پتا نہیں, ساڑھی کوئی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ. داڑھی نہیں ہوگی. اجرت امرت کیوں ٹائم زیادہ ہو گیا, میں تو پتہ ہی نہیں لگا 2 گھنٹے ہو گئے. تھک گئے ہو؟ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اتنے لوگ جمع ہیں کب ملتے ہیں, زندگی کے میلے ہیں. جوان بیٹا میرے ہاتھوں قبر میں چلا گیا, کیا پتہ زندگی کا. تو چہرہ نورانی, بال غائب, جسم کے بال غائب, صرف یہ بال, سر کے بال, یہ بال, یہاں ہلکی مونچھ. اور عورتوں کے بال 130 فٹ کی ہائٹ, سر سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک 130 فٹ بال ہوں گے. اور اس میں موتی ہیرے ہوں گے, جوئیں نہیں ہوں گی, موتی ہیرے ہوں گے. اور جب وہ ایسے کرے گی تو ساری جنت میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی. اور یہ عورتیں جو آج بیٹھی ہیں, بڑھاپا بھی ہے, موت بھی ہے, بیماری بھی ہے, جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی.
میرے نبی نے فرمایا. اور دروازے بند ہوں گے. کہیں گے یار اندر کیوں جا بھی ہے, دروازے بند ہیں. تو سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, وہ ہاتھ جوڑ دیں گے, پترو میں تو کٹیا ہے, میں اندر کیوں لے جاؤں. آگے جاؤ, سارے نبیوں کے پاس جاتے جاتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئے. حضور جنت کھلوا دو, تھک گئے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے. وہ کہیں گے کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا, پر پتہ بتا دیتا ہوں. باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا. کہیں گے کون؟ محمد الرسول اللہ. آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارے آئیں گے, یا رسول اللہ مہربانی کرو دروازہ کھلواؤ. آپ کہیں گے مجھے دیکھو سارے, انا لہو انا لہو, میں کروں میں کروں میں کروں. راستہ ہی فرمایا اللہ میرے اوپر تعریف کا الہام کرے گا. پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا, مانگ ملے گا, سفارش کر قبول ہوگی. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ فرمائیں گے حرام ہے جنت سب پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے. کہ یا اللہ میں تو تیار بیٹھا. تو جنت سے ایک سواری آئے گی, اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے, سواری آئے گی, اس کے پر ہوں گے, وہ آ کے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی اور اس کی تار زمین پہ گر جائے گی. اس کی جو لگام ہوگی نا وہ زمین پہ گر جائے گی. تو زمین پہ گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی نہیں ڈرائیو کریں گے, کوئی آئے گا پکڑ کے. تو لہٰذا سارے ایسے ہو جائیں گے, مجھے دیکھو کون 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 بھائی, دیکھو بھائی اچھڑا نصیبہ والا ہے, ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین. نہیں کوئی نہیں, بلال کو بلاؤ. حضرت بلال آئیں گے اور میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ جنت میں داخل ہوں گے. اور آپ اپنے جگہوں پر ٹھکانے پر پہنچیں گے تو 4 اعلان سنو. ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا, ہمیشہ زندہ رہو, کبھی موت نہیں آئے گی. تو پھر بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا؟ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا, ہمیشہ جوان رہو, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا بیماری آ گئی تو پھر, تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا, ہمیشہ صحت مند رہو, کبھی بیماری نہیں آئے گی. پھر خیال آئے گا پیسہ نہ ہو جاتا, کڑے کام دی صحت, کڑے کام دی زندگی, کڑے کام دا. پھر چوتھا اعلان ہوگا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا, ہمیشہ بادشاہ رہو, کبھی تم پر فاقہ نہیں آئے گا, دکھ نہیں آئے گا. یہ 4 باتیں جو ہر انسان اندر سے چاہتا ہے, یہ اللہ وہاں دے گا. جب ہر جنتی اپنے جنت میں جگہ پکڑ لے گا تو اللہ نوکروں کو کہے گا جاؤ سلام کرو. تو آئیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما. سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے. تمہیں تو نوکر کے مزے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے. ملازم اور بڑے جنتیوں کے کتنے نوکر ہوں گے. تو جب وہ سارے سلام کریں گے تو بڑے خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا سلام علیکم. فرشتے آئیں گے والملائکۃ یدخلون من کل باب سلام علیکم. کہیں گے یار تم تو فرشتے ہو, ہم تو خاکی ہیں, ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم. دیکھو ایک صفت کا نام لیں گے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو تم نے صبر کیا گولڈم میں, اس کے بدلے میں ہم تمہیں سلام کر دیں گے. صبر کرنا سیکھو, چپ رہنا سیکھو, برداشت کرنا سیکھو, زندگی حسین ہو جائے گی. جب یہ چلے جائیں گے فرشتے تو اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. کیا کہنے ہیں. اور جب اللہ کو دیکھیں گے نا, ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. ہمارے 10 ٹریلین سیل ہیں, ہر سیل میں ہر آرگن کے بننے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. پورے جسم کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے اور 10 ٹریلین آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے, پھر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے اور نشے میں ڈوب جائیں گے. اور کان, پورے 10 ٹریلین سیل کان بن جائیں گے, اس سے اللہ کی آواز سنیں گے. 2 کانوں سے میٹھی آواز سنتے ہیں تو ہم جھومنے لگ جاتے ہیں. 10 ٹریلین کانوں سے اللہ کی آواز, 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کا دیدار. پھر اللہ کہے گا خوش ہو میرے بندو, خوش ہو, راضی ہو. اللہ اکبر. وہ کہیں گے یا اللہ کیسے راضی نہ ہو, آپ نے ہر چیز دے دی. تو اللہ کہے گا اب اس سے اچھی چیز دوں. کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہوں. پھر ہم کہیں گے یا اللہ اولڈم میں سجدے کیے پر بڑے ٹوٹے پھوٹے کیے, جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرے, 1 رکعت بھی نہیں, 1 سجدہ.
تو میرا رب کہے گا گولڈم میں تم غلام تھے، میں آقا تھا، یہاں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، کھاؤ پیو موجہ کرو موج اڑاؤ۔ تو اللہ پردہ گرائے گا، کہیں گے نہیں مولا زیارت کرا۔ کہا بھائی وہ تمہاری حوریں اداس ہو رہی ہیں، ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی، حوریں پیچھے ہوں گی۔ اللہ کہیں گے وہ حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم اداس ہو گئی ہیں، کہیں گے نہ سانو حوراں چاہیے نہ جنت چاہیے، تجھے دیکھتے رہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو جمعے جمعے آ جایا کرو، پھر ہر جمعے اللہ کا دیدار ہو، اور وہ دن حسین ترین دن ہو۔ اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ہر مرد عورت کا نام لے کر کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو، کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو۔ ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، ایمان والے 18 برس بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ ایسے بکواس ہے، دردیں تھیں شدید دردیں، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے وہ دن ان دنوں سے اچھے تھے۔ تو وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار تھا نا، روزانہ دن میں ایک دفعہ اللہ عرشوں سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے۔ اس آواز میں جو لذت تھی میرے درد چن دیتی تھی، اب اس آواز کی لذت چلی گئی۔ اور جب اللہ سامنے ہوگا تو کیا لذت ہوگی؟ خامدوں کو بیویاں یاد نہیں رہیں گی، بیویوں کو خامد یاد نہیں رہیں گی، سب ایسے گم ہوں۔ پھر اللہ کہے گا بچوں میں کو آ جانا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے وی آئی پی ہیں وہ صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے، شام بھی اللہ کو دیکھیں گے، انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگ دنیا کے وی آئی پی بننے کے زور لگاتے ہو، الٹے سیدھے حرکتیں بھی کرتے ہو، اس کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہو۔ اللہ کے وی آئی پی بن جاؤ، اللہ کے نبی کے وی آئی پی بن جاؤ، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف جذبے کنٹرول کرو، اسے کنٹرول کرو، رزق حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سچ بولو، اخلاق اچھے کرو، گالی دینا، بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، اس سے توبہ کرو، 5 نمازیں پڑھو، اللہ راضی۔ اتنا سوکھا کام، پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کوئی اللہ